عباس ہے التماس دعا۔ روزانہ آپ صبح اٹھیں، تمام مراجع کرام نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو آپ جیسے صبح اٹھتے ہیں تو موبائل اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے کام آنکھ کھلتے ہی آپ کہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ صبح اٹھتے پہلا صدقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسہ نکالنے سے صدقہ صرف ڈالر نکالنے کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر کسی مومن کو آپ نے دیکھا غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اسے سلیقے سے تنہائی میں لے جا کے کہ شاید آپ ایک مرتبہ نماز اپنی دیکھ لیجئے، تو کسی جاہل کو علم دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مومن کی رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی گمراہ ہے کوئی بے دین ہے اسے دین سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام سے پوچھا گیا مولا ہم اپنے وقت کے امام قائم کو سلام کیسے کریں، کس انداز میں ہم سلام کریں؟ تو امام بیان کرتے ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، امام نے بتایا کہ اگر تم امام زمانہ کو سلام کرنا چاہتے ہو تو کن لفظوں میں کیا ورڈز ہونے چاہیے؟ تو امام نے کہا کہ جب میرے فرزند قائم کو سلام کرنا ہے تو اس طریقے سے کہو السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کے بقیہ جو زمین پر ہیں آپ پر میرا سلام ہو۔ آیت اللہ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں 105 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی حبیب نے مظاہر جیسی دعا لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ سے وہ قریب ہیں۔ آج بھی عزاداری کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں تو وہاں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک میزبان بیٹھتا ہے، اور جب مجلسیں ہوتی ہیں تو یہ مراجع کرام خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں۔ تو ان کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ آغا آپ کیوں فرش بچھا رہے ہیں، آپ کیوں پانی تقسیم کر رہے ہیں، ہم تو ہیں آپ کے لیے، آپ کی عمر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا وہ کام کہ جس میں خود امام زمانہ حصہ لیتے ہوں اس میں اپنے کو کیسے پیچھے روک لوں؟ یہ حسین کی عزاداری ہے، یہ سید الشہداء کی عزا ہے۔ تو روزانہ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جب صبح اٹھو تو امام کو سلام کیا کرو، جب امام کو سلام کرو گے تو امام ادھر سے کہیں گے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ جب امام سلامتی کی دعا دے دے تو دن بھر کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتی ہے۔